بیعت کیا ہے؟ بیعت کی حقیقت کیا ہے کہ کسی مقبول خدا بندے کو، اپنی نظر میں جو مقبول خدا بندہ ہے، اہل اللہ ہے، اس کے ہاتھ پر ہم توبہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نہ شرک کریں گے نہ بدکاری کریں گے. اسی پر بیعت، تو بیعت اس سے ثابت ہے. بیعت جہاد ہوتی ہے، بیعت اسلام ہوتی ہے، بیعت طاعت ہوتی ہے، ساری بیعتیں. سلوک، راہ سلوک میں جو بیعت ہے وہ اسی سے ہے بیعت. لیکن بیعت جو ہے صورتاً یہ ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا، لیکن حقیقت ہے حضرت نے فرمایا بیعت کی حقیقت کیا ہے؟ اطلاع احوال اور اتباع ہدایت. اپنے شیخ کو اپنے حالات سے باخبر کرو اور جو شیخ کی طرف سے ہدایت ہے ان کی پیروی. اور بیعت کرنی چاہیے، کیونکہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اور تزکیہ جو ہے یہ فعل متعدی ہے، یہ ایک مزکی کو چاہتا ہے، اور مزکی خود نہیں بن سکتا انسان، اس کے لیے دوسرا ہونا چاہیے. تو لہذا کسی شیخ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، لیکن پہلے دیکھو وہ خود عالم ہو، عامل بالسنہ ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، وہ اللہ والا ہو، تو اللہ تک پہنچائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ، اللہ تو خود ہی رہبری فرماتے ہیں لیکن کسی بندے کو سبب بنا لیتے. تو بیعت ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون. اور یہ سورہ ممتحنہ بھی ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. دیکھو ان الفاظ کو ملاؤ، حروف برابر وہی ہیں. یبایعنک، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. دیکھو یہاں کیا آ گیا؟ لا تشرک باللہ. ولا یسرقن ولا تسرقوا ولا یزنین ولا تزنوا ولا یقتلن اولادهن ولا تقتلوا اولادکم ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا تاتوا ببہتان تفترون بین ایدیکم وارجلکم ولا یعصینک فی معروف. اور کسی معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو فرمایا فبایعہن واستغفر لہن اللہ. ان کو بیعت فرما لیجئے اور اللہ کے دربار میں ان کے لیے ان کیا استغفار کی. بات سمجھ میں؟ تو یہ بیعت، تو بیعت قرآن سے بھی ثابت، بیعت حدیث شریف. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن بیعت کرنے والے میں یہی ہے کہ اطلاع حالات اور اتباع ہدایت. اپنے حالات کی اطلاع کرو اپنے شیخ کو، اور جو وہاں سے ہدایت ہے ان پر بیچ. کسی کے ہاتھ میں اپنی لگام دے دو. آج تباہی کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ طلبہ بھی بگڑ رہے ہیں، علماء بھی بگڑ رہے ہیں، عام لوگ بھی بگڑ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار نہیں. بس ہم ہیں جو کچھ ہے، بس ہم چمن ڈنگرے نیست، ہم چمن دیگرے نیست نہیں، ہم چمن، میرے جیسا کوئی ڈنگر نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یہ جو خطرناک چیز ہے استغنا. کیا کہا اس استغنا نے جو ہے ابو جہل کو بھی تباہ کیا. اور کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنى ان الی ربک الرجع. بچ کے کہاں جاؤ گے؟ واپس تو اللہ کے پاس جانا. ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیو، بیعت جو ہے ضروری چیز ہے. تزکیہ نفس، اس کے لیے کسی شیخ کامل، کسی مربی کامل کی صحبت کی ضرورت ہے. اور اس کی علامت یہ فرمائی حدیث شریف میں کہ اس کے مجلس میں اللہ یاد آ جائے. اس کی مجلس میں وہ دنیا پرست نہ ہو، اللہ کو یاد رکھنے والا، سنت پر چلنے والا ہو، دین کا مزاج ہو. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. کیونکہ قرآن نے کہا تقویٰ کیسے ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈر کیسے ہوگا تمہارے دل میں پیدا؟ کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور صادقین کی القرآن یفسر بعضا، صادقین کی تشریح قرآن نے خود کی ہے. کیا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اتنا فرمایا یہ صفات. پھر فرمایا اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین واولئک هم المتقون. یہی ہیں صادقین، یہی ہیں متقین. وہاں کیا حکم ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
خدا سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور صادقین کی تشریح آیت میں آ گئی، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یعنی صادقین کون ہیں؟ متقین. یعنی اس کا اپنے الفاظ میں کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المتقین، متقیوں کے ساتھ. اس لیے کہا ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ سے ملنا ہے تو اللہ سے جو ملے ہوئے ان سے مل جاؤ. یہ ہے. اسی لیے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بخاری شریف پڑھنے والوں کو کیا کہ اگر تم نے بخاری پڑھ لی تو اس سے تم کوئی جو ہے تیر نہیں مار لو گے جب تک کسی ولی اللہ اور کسی اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی اس کو اپنے آپ کو حوالے کر دو ان کے، اور ان کی رہبری میں چلو، اپنا تزکیہ کراؤ، اپنے اخلاق کو کیا کراؤ؟ درست. اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کام لیتے ہیں. تو سب کو جو ہے جس سے مناسبت ہو، آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں جس سے بھی مناسبت ہو، وقت اپنے آس پاس میں مشائخ ہیں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، ہم سے بھی مشورہ کر سکتے ہو تو کسی سے بیعت ہو جاؤ. بیعت کا مطلب پھر تمہیں ذکر، بیعت کیا ہے؟ بیعت کی حقیقت کیا ہے کہ کسی مقبول خدا بندے کو، اپنی نظر میں جو مقبول خدا بندہ ہے، اہل اللہ ہے، اس کے ہاتھ پر ہم توبہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نہ شرک کریں گے نہ بدکاری کریں گے. اسی پر بیعت، تو بیعت اس سے ثابت ہے.